زندگی کا ایک پہلو ہے جس سے 12 14 5 سخت ناراضی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو سوشل میڈیم پہ کسی بھی بھیج دینا۔ وہ آپ نے لائک نہیں کیا، ہم نے کیک کاٹا، عجیب عذاب ہو چکا ہے۔ یعنی کہ انسان پہلے کہتا تھا میرے گھر میں شادی تھی آپ نہیں آئے ناراض ہوں، میرے گھر میں مجلس تھی آپ نہیں آئے ناراض ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لائک کیوں نہیں کیا؟ ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ سب سے پہلے غیر عقلی کام کر رہے ہیں، معصومین کے کلچر کے خلاف ہے بالکل۔ آپ اپنی زندگی کو کسی کے سامنے پیش کریں، خوب توجہ کیجئے گا۔ آپ میں مثالیں نہیں دینا چاہتا علماء کی، فقہاء کی، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو آپ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہا، ٹیکنیکلی خطرناک چیز ہے وہ چیز جو آپ کو اپنی زندگی کی چھپا کر رکھنی چاہیے۔ دنیا جس کے جہاں سینگ سمائے، دنیا نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، ہم بھی دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ آپ دنیا کے پیچھے چلنے والے ہیں ہی نہیں۔ آپ سمجھیے ایک بات کو، کس طرح سے آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اس زحمت سے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ خاندان والوں کے ساتھ آپ جو شیئر کرنا ہے کر لیجئے، بہت ہی ایک خاص طریقے سے، لیکن یہ فیس بک پہ ہر چیز، ہر ایکٹیویٹی، صاحب اب وہاں جا رہے ہیں، اب یہاں آ رہے ہیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ واجب اور حرام کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بے پردہ خواتین، اس کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ مومن شک کرے۔ تو عجیب مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ یقین کیجئے کہ میں بعض روایتیں نہیں پڑھ سکتا یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایک شخص اگر تمسخر اڑا دے اس روایت کا، میں جواب نہیں دے سکتا۔ عجیب ششوپنج میں خود پڑھا رہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ خاتون کہ جو چلنے کا انداز ائمہ نے معین کیا، زیور پہننے کا انداز معین کیا، پیر زمین پر کس طرح مارو معصومین معین کر کے گئے، نامحرم سے گفتگو کس طرح سے کرو معین کر کے گئے، محرم اور نامحرم کے درمیان ایک شرم و حیا، حجب و حیا کا پردہ باقی رہے، ائمہ معین کر کے گئے۔ ان خواتین کی تمام ایکٹیویٹیز کو میں اپنے گھر کی فیس بک پہ، یہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور پھر اس کے مولانا نماز روزہ سب تو ہم نماز شب پڑھ سرکار نہیں ہو سکتا۔ کتنی مضبوط اینٹ لگائی ہے، اب جب تک پلستر اچھا نہیں ہوگا، جب تک رنگ اچھا نہیں ہوگا، یہ عمارت گر جائے گی۔ سمجھیے اس بات کو، مانیے اس بات کو، خوب توجہ کیجئے گا۔ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے ہم جانتے ہیں کہ جب مرد آتے تھے اور گھنٹی بجاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو 8-10 قدم دائیں یا بائیں چلے جاتے تھے کہ اگر کوئی خاتون آئے تو سامنا نہ ہو۔ پرانے گھر دیکھیے آپ جا کر اسلامی دنیا میں، دروازہ جب بنتا تھا تو صحن تک جانے کا راستہ ٹیڑھا ہوتا تھا، دیواریں، کہ اگر دروازہ پارٹو پارٹ کھلا رہے تو صحن نہ دکھے، وہ دالان دکھے۔ یہ کہاں سے آیا تھا کلچر؟ یہ لہٰذا یاد رکھیے، کوئی شیخی بھگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر ایکٹیویٹی کو اپنی فیس بک پہ ڈالیں گے، صاحب ہم نے یہ کیک پکایا، وہاں جا کے ناشتہ کیا، وہاں جا کے کھانا کھایا۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو روایات آئی ہیں ہمارے پاس کہ اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا 12ویں آقا کا جب تک ماننے والے، اکثر ماننے والے 12ویں کا انکار نہ کر لیں، یہ ہوگا کیسے؟ یہ جادو کی چھڑی چلے گی؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس مرحلے پر جس کو روایات نے کہا ہے کہ 12ویں آقا کا جب تک ماننے والے انکار نہیں کریں گے، اکثر جو امامت کو مانتے ہیں 12ویں آقا کی، وہ لوگ جو مانتے ہیں وہ جب تک اکثر ٹھکرائیں گے نہیں امامت کو، اس وقت تک آقا کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ٹھکرائیں گے؟ پہلے دن ٹھکرائیں گے، دوسرے دن ٹھکرائیں گے۔ وہ افعال اور اعمال آئیں گے جن سے امام نے منع کیا۔ یہ جو ہم اور آپ نیک عمل کرتے ہیں، کتنے رکعت کا ثواب امام حسین کو ملتا ہے، کتنی رکعت کا ثواب امام رضا کو ملتا ہے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن امام رضا کے کتنے گناہ الیاذ باللہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ سب میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تمہارا ہم سے رابطہ نہ ٹوٹے۔